غزہ کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے اہم سوالات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا۔ آپ ظاہر ہے آپ بھی کابینہ کا حصہ ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، کیوں نہیں لیا جا سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آسمہ بہن۔ سب سے پہلے میں اس چیز کو کلیئر کر دوں کہ غزہ میں جو پیس بورڈ میں ہماری شرکت ہے، یہ سب سے پہلے سب کے لیے میرے خیال میں قابل فخر لمحہ ہے۔ اس سے پہلے جب بھی کبھی اس طرح کی کوئی فورم بنے، کوئی بیٹھک ہوئی، تو اس میں ہماری کوئی شمولیت نہیں ہوا کرتی تھی، اور آج اگر ہم وہاں پر بیٹھے ہیں تو اس کا ایجنڈا غزہ میں مستقل طور پر جنگ بندی ہے۔ یہ ہم اس ایجنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ہمارا موٹو ہے: انسانی بحرانوں کا خاتمہ، فلسطین کی منظم اور جامع تعمیر نو، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم وہاں پر اکیلے نہیں بیٹھے۔ پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اس میں جو ہمارے ساتھ مسلم ممالک بھی شامل ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، ترکی ہے، مصر ہے، اردن ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، انڈونیشیا ہے، بحرین ہے، مراکش ہے، اور اس کے علاوہ ارجنٹائن اور ہنگری اور امریکہ بھی شامل ہے۔ تو یہاں پر بیٹھ کے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تعمیر نو کرنی ہے فلسطین کی، اور فلسطین میں تعمیر نو کس چیز کی؟ گھروں کی، ہسپتالوں کی، اسکولوں کی، پانی، بجلی، نظام کی بحالی، معاشی سرگرمیاں، فلسطینی عوام کو باعزت اور پرامن زندگی مہیا کرنا۔ تو یہ ایجنڈا اگر ہم اس کو براڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کردار صرف کنسٹرکشن سے متعلق ہے، یہ جو آئی ایس ایف ہے، اسٹیبلائزیشن کی فورس ہے، اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اور پاکستان اپنی فورس وہاں پہ نہیں بھیجے گا؟ فلسطینیوں کو ڈی ویپنائز کرنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ ایک نمبر دو، یہ میں اس میں کہتا ہوں کہ جو منفی پروپیگنڈا کہیں، یا دوستوں کو شاید لوگوں کو زیادہ علم نہیں ہے، تو میں یہ چیز کو ذرا کلیئر کر دوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستانی عوام، ہماری اسمبلی، ہماری حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست 1967 سے پہلے کی سرحدات کے مطابق جو انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ ہے، اس کے ساتھ جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہوگا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، اور اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہوں۔ اور یہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کو اپنے ڈی ویپنائزڈ کرنا ہے، اپنے ان کو کرنا ہے، حماس کو، اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، ہم پاکستان جو ہے، یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور ایک بات میں یہ بات آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ وہاں پر آج اگر ہم بیٹھے ہیں، ہم اکیلے نہیں بیٹھے ہیں۔ ہمارے اس ایجنڈے کے ساتھ، ہمارے اس مدعا کے ساتھ، یہ جتنے نام میں نے آپ کو ایک فہرست بتا دی ہے، تمام مسلم ممالک، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ اعتماد میں لیتے نا، یہ مدعا آپ لے کے آتے پارلیمنٹ کے اندر، جو بات آپ کر رہے وہاں پہ یہ جواب دیتے، مطلب یہ ایک صبح اٹھتے ہیں، ایک خبر آتی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ تو اعتراض بنتا ہے۔ آپ کی بات درست ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے ملک میں یہاں پہ فیشن کچھ اور بن چکا ہے۔ آپ اچھا بھی کام کریں گے تو اس پہ جو ہے لوگ تنقید کرنا شروع کر دیں گے۔ اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ چیزیں میرے خیال میں گھبرا گئے آپ؟ ہم نہیں، تنقید کی بات تو خیر نہیں، اس سے نہیں گھبرا، ہم 126 دن کے دھرنے سے نہیں گھبرائے تو تنقید سے کیا گھبرائیں گے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم اس بات پہ بڑا فرم بیلیو رکھتے ہیں کہ جو ہم کام کریں گے وہ سب کو پسند آئے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج سے 4-5 سال پہلے ہمارے ساتھ کوئی چائنا کھڑا ہو رہا تھا؟ نہیں۔ سعودیہ، قطر، یو اے ای، ایران، آج یہ سارے ملک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر نہیں ہے شوکت یوسفزئی صاحب، اگر نہیں ہے تو پاکستان کی اپوزیشن نہیں ہے یا انڈیا نہیں ہے۔ اچھا، اب میں شوکت صاحب آپ کیا کہیں گے، یا پھر میں جاتی ہوں، ظاہر ہے گورنمنٹ الائز ہیں، ایم کے ایم بھی اور پیپلز پارٹی بھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اگری کرتے ہیں جو اختیار ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ شوکت صاحب میں خیال ہے ان کو ابھی ٹھیک ہے۔ جی شوکت صاحب، آپ کی آواز آ گئی؟ جی آپ کی آواز آ گئی ہے؟ جی میں نے کہا آپ اگری کرتے ہیں جو اختیار ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی فورس کا حصہ نہیں بنیں گے، صرف کنسٹرکشن کے ساتھ پاکستان ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا ایک کلامیہ تو آ گیا پاکستان تحریک انصاف کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، آئی تھنک کہ انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ یہ جو پارلیمنٹ یہ ربڑ سٹیمپ ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور ایک تو یہ چیز ثابت ہو گئی۔
دوسرا یہ کہ یہ اختیار ان کو کس نے دیا ہے کہ کل آپ نے ٹرمپ کی جو اسپیچ ہے یہ یہاں پہ قوم کو دھوکے میں نہ رکھے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس بھی ختم ہوگا اور کیا ہے دوسرا وہ دونوں حزب اللہ کہتے دونوں ختم ہوں گے اور اس میں ہماری مدد کرے گا. میرے خیال سے تو جو ٹرمپ کہتا ہے نا نہیں پاکستان کا تو انہوں نے ذکر نہیں کیا انہوں نے جی میں نے خود سنا ہے. میں نے نہیں سر انہوں نے کہا میں سنوا بھی دیتی ہوں دوبارہ آپ کو. انہوں نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے سے کچھ باہر کے ملک بھی ہیں جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا نام نہیں لیا, وہ انڈونیشیا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ حماس کو بھی ختم کریں گے اور حزب اللہ کو بھی ختم کریں گے. نہیں یہ کہا ہے, یہ تو کہا ہے, یہ تو ہم نے سنوایا ابھی. بالکل آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی ان کی چوائس ہوگی کہ ہم ٹھیکیدار لوگ ہیں, ہم ٹھیکے کریں گے, باقی جو ہے نا آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں ان کے ساتھ. یہ کون سا مطلب کیا طریقہ ہے؟ مجھے تو سمجھ اس سے نہیں آ رہا ہے کہ دیکھیں اگر کچھ بھی ہو کم از کم پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لینا چاہیے تھا. آپ اس کو اپنی پارلیمنٹ کو آپ اہمیت نہیں دے رہے ہیں. آپ نے جو فیصلے کیے ہیں اس سے کیا مطلب پورے پاکستان کے عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیے. ہم تو اب دیکھ کشمیر ہو گیا, فلسطین ہو گیا, اس سے جذباتی وابستگی اس میں کوئی پارٹی پالیٹکس نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھیں جی یہ یہودی لابی ہے اور یہ تو آج مجھے بتائیں کہ کیا وہ جو بات ہے یہودی لابی والی, سب سے بڑے یہودی لابی تو یہ نکلے کیونکہ یہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی اس کے ساتھ پیس آپ نیتن یاہو جس بورڈ میں شامل ہوگا وہ پیس بورڈ ہوگا, وہ پیس لائے گا ملک دنیا کے اندر. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے بہت. اچھا یا تو یہ اس کا آپ جواب دیں گے یا میں کوئکلی چھوٹا سا جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں نا یہی مسئلہ ہے کہ ابھی تک کوئی چیز ہوئی نہیں ہے اور جو توق ان کے گلے میں لٹک رہا ہے یہودی لابی کا, انہوں نے وہ اتار کے فوراً ہمارے گلے میں ڈال دیا. یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. مطلب آپ پہلے دیکھ تو لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں لڑائی چلتی رہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر یہ جنگ بندی جو ہے یہ نہ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن نہ ہو. پاکستان تو اس کے ساتھ کھڑا ہے. میں نے ریپیٹ کیا کہ ہمارا ریاستی سٹیٹمنٹ اور ریاستی پیغام یہی ہے کہ ہم 1967 سے پہلے کی سرحدات کے ساتھ کھڑے ہیں. فورن آفس سے وہاں پر امن کے لیے کھڑے ہیں. فورن آفس نے کہہ دیا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی لابی, یہ کسی طریقے سے جو ان کے ماتھے پر وہ ٹیگ لگا ہوا ہے وہ یہودی لابی کا, وہ یہ اتار کے یہ کسی اور کے گلے میں ڈالنا. میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں, میں شامل کر لوں دو اور بھی گیسٹ. جی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس پیس بورڈ کا باقاعدہ ایک قاعدہ قانون بنایا گیا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں جو لوگ آدھے کہیں گے جی ہم نے یہ کرنا ہے, آدھے کہیں گے ہم نے یہ کرنا ہے. ٹرمپ نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نے حماس کو بھی ختم کرنا ہے, حزب اللہ کو بھی. آپ کس کے سہارے چھوڑنا چاہتے ہیں فلسطینیوں کو؟ چلے اب اس کا تو میرا خیال ہے یہ تو وقتی ثابت کرے گا کہ کیا. یہ بتا دوں کہ محمد مصطفیٰ جو فلسطین کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا, پاکستان کی ریاست کا, پاکستان کی حکومت کو, پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا کہ جس طریقے سے آپ ہمارا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور آپ کا جو کلیدی کردار ہے اس میں, فلسطینی عوام آپ کا شکریہ ادا. پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں تو کوئی چیز بھی نہیں آتی ہے. فلسطینی جو ہے وہ مان رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نہیں مان رہی ہے. ان کو یہ تو یا کنابود یا کنستین تک ہی جائیں گے, ولد والین نہیں پڑیں گے.